سید محمد الطاف بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات کرنے کے لیے جڑے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اگر دیکھیں تو جس طریقے سے ماحول سیاست کا بنا ہے، انجینئر رشید کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور انجینئر رشید کی چرچا عروج پر ہو رہی ہے. کئی سارے لوگ تنقید کا نشانہ بھی کر رہے ہیں، کئی ساری پارٹیاں جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہیں، مگر جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر کیا کہتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور بھی مزید سوال رہے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بالآخر انجینئر رشید واپس آ چکے ہیں. انجینئر رشید نے آتے ہی پی ڈی پی پہ نشانہ سادہ ہے، اپنی پارٹی پہ بھی نشانہ کچھ سادہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس پہ بھی سادہ ہے. تو کیا کہیں گے انجینئر رشید کے بارے میں؟ کچھ تو لوگ کہتے ہیں یہ بی ٹیم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ پہلے انجینئر رشید صاحب جیل سے چھوٹ کے آئے. بھلے یہ ان کی آزادی کچھ دنوں کی ہے، لیکن میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، ان کے بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. ایک دن رہائی کا بھی کافی ہوتا ہے، چلو 20-25 دن شاید ان کو رہائی کے مل ہی جائیں گے. یہ تو پہلا ہوا. نمبر 2، یہ ان کا حق ہے، وہ ہمارے بارے میں بھی جو کہنا چاہیں گے ان کی رائے اپنی رائے ہے. کسی اور جماعت کے بارے میں کہیں گے ان کی اپنی رائے ہے. میں عزت کرتا ہوں ہر ایک کی رائے کی، اس لیے اس میں کیا ہے. ایک جنگ دکھ رہی ہے عمر عبداللہ اور انجینئر رشید کے بیچ، پی ڈی پی کے بیچ. آپ کے میڈیا والوں کو جنگ دکھتی ہے، ہم سیاستدان جنگ کوئی نہیں کرتے ہیں. شام کو اگر دیکھو گے ہم سب ٹھیک حالات میں اچھی جگہ ہوتے ہیں، ایسا کوئی جنگ نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی جنگ نہیں ہے، ہم کوئی جاگیر نہیں بانٹ رہے ہیں. ہمارے ہر ایک کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہے، اپنے مینیفیسٹوز ہے، اپنی سیاست ہے. باقی جنگ کس بات کی؟ عمر عبداللہ نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے، کہا ہے انجینئر رشید کو تہاڑ تک ہم چھوڑ کے آئیں گے، آپ جو ہے میدان چھوڑ دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں بیٹھیں. یہ عمر عبداللہ کا بیان ہے انجینئر رشید پہ. میں ان کے بیان پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان کی لڑائی کے وہ ان کی آپسی لڑائی ہے، وہ دو آپس میں کریں. اچھا سر، 2008 کی بات کریں، 2010 کی بات کریں، 2000 مختلف ایسی واقع ہوئے ہیں جس میں کسی فیملی کے ایک گھر والا جو ہے وہ شہید ہو گیا یا پھر کسی مسئلے میں مارا گیا، تو اس کو لے کر ایس آر او کو لے کر اس وقت بہت زیادہ چرچا چل رہی ہے. تو اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے، کس طریقے سے دیکھیں گے؟ یہ ایس آر او جس کا بھی کوئی ملیٹنسی ریلیٹڈ میں ڈیتھ ہوئی ہے، جن کے ایس آر او نہیں ملے ہیں، اگر ہماری سرکار آتی ہے 3 مہینے میں ہم سب ایس آر او کیسے سیٹل کر لیں گے. کافی سر نوجوان جو ایسے ہیں جو آج بھی جیلوں میں چکر کاٹتے ہیں اور اپنی حاضری لگاتے ہیں اور کسی مسئلے میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے دیکھیں گے اس کو؟ یوتھ کو لے کر کافی طرح یوتھ جھوج رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے ہمارا مینیفیسٹو دیکھا ہوگا، ہمارے مینیفیسٹو کا مین جو جسے دل کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عام معافی کا اعلان کرائیں گے، اور تاکہ سبھی نوجوانوں کو پکڑ دکڑ بند ہو جائے، تھانوں میں بلاوا بند ہو جائے، ویریفیکیشن ملے، پاسپورٹ ملے. نوجوان ہی نہیں، بزرگ میری عمر کے لوگوں کو بھی 90 میں جب تھے تب ہم بھی 35 سال کے ہی تھے. تو آج تو تب سے ہم آج دادے بن گئے ہم بھی، تو دادوں کو بھی بلاتے ہیں. وہ 90 میں آپ نے پتھر ایک جگہ مارا تھا جی مائسوما میں، تو یہ تھوڑا ہی چلے گا. یہ رعایت ملے گی ان نوجوانوں کو اگر آپ کی سرکار آپ جیت جاتے ہیں؟ تو ہمارا وعدہ ہے عام معافی کا. یہ آپ کیا کہتے ہیں، خالی قتل کے کیسوں میں جو ملوث ہیں، باقیوں کے لیے تو عام معافی کا ہم وعدہ بند ہے. آج اگر دیکھیں تو کشمیر صوفیزم کی زمین ایک وقت میں عروج پر مانی جاتی تھی. آج جگہ جگہ پہ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، وائن کی شاپس کھل رہی ہیں. اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ بدعت ہے. ہمیں شراب کی دکان تو دکھتی ہے، لیکن ہمیں جو ڈرگز کی بدعت ہر گھر میں پہنچی ہے. پہلے ہمارے بچے لڑکے ہی اس میں ملوث تھے، اب ہماری بچیاں بھی ملوث ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں دینی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے. مسلمان کے لیے دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہے، دین اور سیاست اکٹھے ہے. ہمارے گھروں میں جب دین آئے گا تو اب یہ سب بدعتیں ختم ہو جائیں گی. جس طریقے سے اگر دیکھیں نظام اس وقت چل رہا ہے، سب سے پہلے آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ یوتھ کو لے کر آپ کی کیا آئیڈیالوجی رہے گی آنے والے وقت میں؟ یوتھ سب سے بڑا چیلنج ہے آنے والے. میں اپنے یوتھ کو 2 چیزوں کی یقین دہانی دینا چاہتا ہوں. ایک، ان کے عزت اور وقار سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے. نمبر 2، سب کو سرکاری نوکریاں نہیں ملیں گی، لیکن 2 لاکھ سرکاری نوکریاں اس وقت خالی پڑی ہوئی ہیں. 6 مہینے میں اگر ہماری سرکار آئی تو 6 مہینے میں ہم پور کریں گے، اور بالکل کسی گھوٹالے کے بنا. الطاف بخاری گھوٹالے نہیں کرتا ہے اور نہ کرنے دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں ایک تاجر ہوں. مجھے لگتا ہے
آج جتنے لوگ سیاست میں ہیں اور جو شاید پارٹیوں کے لیڈر ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار بنانے کی دوڑ میں ہیں، اگر کوئی کوالیفائڈ ہے بچوں کو راستہ دکھانے میں کہ کیسے وہ اپنا روزگار کمائیں بہترین طریقے سے، تو لگتا ہے میں سب سے زیادہ ان میں سے کوالیفائڈ ہوں. کیوں؟ میں نے خود صفر سے شروع کر کے خود بنایا ہے. ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ کیسے محنت کر کے اپنے آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے. جماعت اسلامیہ نے انتخابات میں لڑنے کا سوچا ہے، الیکشن لڑنے کا سوچا ہے، تو ان کا آنا کیا لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیوں پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں اسے خوشائن بات سمجھتا ہوں. جی، بھارت کی سرکار نے ان کو بین اٹھایا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا پورا استعمال اثر و رسوخ کیا. کیوں؟ 47 سے ان کا ہی اثر و رسوخ دلی میں چلتا ہے، تو اس لیے شاید بین اٹھا نہیں. لیکن عقل مندی کی بات جماعت نے کی کہ انہوں نے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے لڑا، اور جہاں جہاں وہ ہیں مجھے لگتا ہے ہم نے بھی کچھ جلسے دیکھے لوگ مائل ہیں ان کی طرف، اور اچھی بات ہے. اب صفحہ ہٹانے میں کیا سوچ رکھتے ہیں آپ، کیا کہیں گے؟ یہ چیزیں تو سب ہٹنی ہیں. یہ تو اب نارمل سی ہے، پی اے سے ہٹنا ہے، اب یہ نہیں چل سکتا ہے. یہ سب چیزیں ہٹیں گی، ایسی بات. لینڈ سیکیورٹی اور جاب سیکیورٹی کو لے کر کیا کچھ کہیں گے یوتھ سے؟ ہم نے تو لائی ہے، ہم ہی نے تو لائی ہے. آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کیا کہیں پہ کوئی خرید سکا؟ 2019 5 اگست کے بعد جب آرڈر یہ تھا تو ہم نے جب دلی گئے، پارٹی بنائی، پرائم منسٹر سے ملے، تو ملے ہی اسی لیے. ہم تھوڑے اپنے لیے کوئی پاور ڈھونڈنے گئے تھے. تو ہم نے تو ضمانت لائی، ہم نے تو آرڈر نکلوائے، اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. اب میرے حریف کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ اس نے کب لایا؟ بھیا آپ بتاؤ، اگر میں نے نہیں لایا کیا تم لوگوں نے لایا؟ تو یہاں کوئی بتائے کوئی خرید سکا؟ تم تو 1.5 سال بعد گئے وہاں، اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا. تم تو اپنے لیے گئے، پھر کیوں گئے پھر اس وزیر اعظم کے پاس؟ اذان کا وقت ہے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سید محمد الطاف بخاری اس وقت موجود تھے. یوتھ کو لے کر کچھ پیغام ان تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی اور مختلف سوالات ان سے رہے. فی الحال کے طور پر دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے